سنت ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی عمل کیا جائے ایک جیسی ہوتی ہے، جو امت محمدی کو متحد رکھتی ہے۔ بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے۔ ہر علاقے یا ملک میں اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ مثلاً عید میلاد، یہ وہ واحد بدعت ہے جسے منانے کے لیے ہر ملک کا اپنا اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ اگر مختلف علاقوں سے بدعت پر عمل کرنے والوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو سب الگ الگ اور مختلف دکھیں گے، جبکہ سنت پر عمل کرنے والے ایک جیسے محمدی دکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور اس سے عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر کو ملا گاہ نہ بنانا بلکہ دور سے ہی مجھ پر درود پڑھ لینا، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار اور بندوبست کروں گا، اور ضرور بضرور تم میں سے کچھ لوگ دکھانے کے لیے ظاہر کیے جائیں گے، پھر ضرور انہیں مجھ سے دور کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میرے پروردگار میرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا، بے شک آپ نہیں جانتے جو انہوں نے آپ کے بعد نئے کام ایجاد کر لیے تھے، یعنی دین میں بدعات کو رواج دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کے غیر مثلاً پتھر، انسان، چاند، سورج، نبی، ولی، جن، ستارے یا فرشتے وغیرہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس امر دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ نے تم کو منع کیا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ جو شخص بھی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش ہو جائے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ سب سے زیادہ تحقیق شرک سے پاک ایمان کے معاملے میں کرے اور شرک کی ایک ایک قسم کو پہچانے تاکہ آپ کے ایمان و عقائد میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص سے فرمائے گا جسے آگ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر میں زمین میں جو چیز بھی تمہاری ہو تو کیا عذاب سے جان چھڑانے کے لیے بطور فدیہ وہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا، مگر تو میرے ساتھ شریک بنائے بغیر ٹلا ہی نہیں۔ کلو بدعت ضلالت، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ دین میں ثواب سمجھ کر کسی چیز کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، خواہ اس کا تعلق اعمال سے خواہ اس کا تعلق عقائد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی قرار دیا ہے
اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ امتی کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حقیقت کا اقرار کرے کہ آج مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار اور ریاکاری میں مبتلا ضرور نظر آتے ہیں، لیکن شرک سے محفوظ ہیں۔ نہ تو کوئی دو خداؤں کا ماننے والا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی میں تسلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملے اور میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ توڑ ڈالا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ کی وفات کے 10 گھنٹے بعد آپ کے گھر کا دل فریب منظر، آپ قبر میں ہوں گے اور ساتھ کسی کھلی جگہ پر تنبوہ قنات کے نیچے سب مہمان بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے۔